علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آ رہی ہے جی آواز صحیح سے؟ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم جی الحمد للہ. کیسے ہیں سب؟ الحمد الحمد للہ. للہ. آپ کیسے ہیں؟ الحمد للہ الحمد للہ. کیسا چل رہا ہے؟ 2 دن سے بہت مزہ آ رہا ہے نا کلاسز میں؟ جی الحمد للہ. جی الحمد للہ. دیدی آپ کا نام؟ میرا نام شیما. ماشاء اللہ. چلو سب سے پہلے تو میں مولانا کا بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے اتنا بزی شیڈیول میں جو ہے یہ کورس ڈیزائن کرے ہیں، وہ بھی فری آف کاسٹ. تو ہمارے اوپر کیا فرض بنتا ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں ان کے لیے دعائیں مانگے، ان کے لیے اور ان کی ٹیم کے لیے جو اپنا قیمتی وقت نکال کے اتنے بزی شیڈیول میں جو ہے تو ہمارے لیے ایک دم ضروری ہے، جو بیسکس ہے وہ سکھا رہے. تو دوسری بات تو یہ ہے کہ ان کے لیے دعائیں کریں، اور دوسری بات یہ ہے کہ خوب اچھے سے شیئر کریں. ابھی اگر سپر مارکیٹ میں یا ڈی مارٹ میں اگر آفر لگا ہوا رہتا تو اتنی بھیڑ ہوتی تھی کہ پیر بھی ہم رکھ نہیں سکتے تھے، لیکن یہاں پر اتنا نہیں دکھ رہا ہے مجھے کوئی زیادہ. تو ہم لوگوں کا یہ ہے کہ ہم سب کو شیئر کرنا ہے، اور زیادہ اپنے لوگوں کو فرینڈس میں، فیملیز میں، واٹس ایپ گروپس میں جو ہے شیئر کریں. زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ سب کو جوائن کریں تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو اور ان کی محنت کا بھی پھل ہو کہ زیادہ لوگوں تک دین کی بات پہنچے. مولانا کا اور ٹیم کا میں شکر ادا کرتی ہوں، اور اللہ کا سب سے پہلے اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس نیکی میں شامل ہونے کا موقع عطا کیا. چلو آج کا جو ٹاپک ہے وہ سب سے زیادہ ڈیمانڈنگ اور بہت زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے ہمارے لیڈیز کے لیے، وہ ہے حیض کے مسائل. میری آواز کلیئر سے آ رہی نا؟ ہاں جی الحمد للہ. چلو، عورتوں ابھی حیض کے مسائل کے بارے میں ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں. تو سب سے پہلے حیض کس کو کہتے ہیں؟ حیض یعنی پیریڈس، انگلش میں حیض کو پیریڈس بولتے ہیں. تو ابھی وہ کیا ہے ہم لوگ پڑھیں گے. عورتوں کو ہر مہینہ فطری طور پر جو خون آتا ہے اسے حیض کہتے ہیں. نیچرلی جو ہے ہم لیڈیز کو جو منتھلی بلیڈنگ ہوتی اسی کو جو ہے ہمیں پیریڈس بولتے ہیں، اور اسی کے احکامات اور اسی کے مسائل کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں. تو یہاں پر عورتوں سے مراد صرف شادی شدہ لیڈیز نہیں ہے، اور نہ ہی کالج کی لڑکیاں ہیں، بلکہ ہر وہ لڑکی ہے، چاہے وہ 10 ایئرس میں ہو، چاہے 11 ایئرس، چاہے 12، 13، جتنے ایئرس میں بھی وہ بالغ ہو گئی یعنی میچور ہو گئی اور اس کی بلیڈنگ آنا، منتھلی بلیڈنگ آنا شروع ہو گیا، تو ان سب کے لیے بھی علم حاصل کرنا جو ہے فرض ہے، ضروری ہے، بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ حیض کے مسائل کو جان کر اس پر عمل کرنا ہے. تو یہاں پر جو بھی پیرنٹس ہیں میں ان سے یہی گزارش کروں گی کہ اپنے بیٹیاں جب بالغ ہوتے ہیں تو ہمارا کلچر یہ ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ ان کو اچھے سے کھلانا پلانا اور اچھا ریڈی کرنا، فنکشن کرنا، بیکار کے فضول میں جو ہے خرچ کرنا، یہ سب تو کر لیتے. لیکن میرے خیال میں یہ بات آ رہی تھی کہ یہ ابھی زیادہ ضروری ہے ہمارے کلچر میں اس بات کو رائج کرنا کہ جب بھی بچی بالغ ہو جاتی تو اس کا درجہ کیا ہے اسلام میں، اور اس کے احکامات کیا ہے، اس کے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں، اس پر کیا چیزیں فرض ہو گئی، نماز، روزہ جو اور حیض کے مسائل. تو یہ سب چیزوں کے لیے آپ لوگ جو ہے جیسا ڈاکٹر کے پاس اپائنٹمنٹ لیتے ہیں اسی طرح سے استاذوں کے پاس جو ہے آپ اپائنٹمنٹ لے کے ایک اسپیشل کلاس رکھیں، اور بچی کو جو امپورٹنٹ جو بیسک نالج ہے اس کو اسی وقت دے تاکہ اس کی پوری زندگی جو ہے آسان ہو اور صحیح طریقے سے گزار سکے اور اس کے اعمال جو ہے وہ ضائع نہ ہو. تو پیرنٹس کے اوپر بہت زیادہ ضروری چیز ہے، تو اس کا خیال رکھیں. تو یہاں پر عورتوں سے مراد صرف شادی شدہ لیڈیز یا پھر بڑے لڑکیاں نہیں ہے، بلکہ ساری وہ لڑکیاں ہیں جو بالغ ہو گئی ہو، جو میچور ہو گئی ہو، اور جس کو بھی منتھلی بلیڈنگ ہوتا ہو، ان سب کے لیے ہے. تو چلو اب یہ تو تھا حیض کس کو کہتے ہیں. تو ابھی دوسرا کیا ہے، حیض کی کم سے کم مدت، یعنی حیض کب ہوگا، یعنی پیریڈز کا خون جو بلیڈنگ ہو رہا ہے تو ہمیں کیسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بلیڈنگ جو ہے پیریڈز کا ہے، یہ بلیڈنگ جو ہے بیماری کا ہے، ہمیں کیسے معلوم ہونا ہے. تو اس میں سب سے زیادہ 2 پوائنٹس کو ہمیں یاد رکھنا ہے. میں انشاءاللہ بہت آسانی سے سمجھانے کی کوشش کروں گی، آپ لوگ بھی غور سے سنیں اور پوائنٹس کو نوٹ ڈاؤن کریں. جو بھی ڈاؤٹس ہیں انشاءاللہ آخر میں کلیئر کریں گے،
اور آپ لوگوں کو آن لائن پوچھنے میں مشکل ہے تو پھر واٹس ایپ میں گروپ میں جو ہے میسج کریں, آڈیو رکھیں, انشاءاللہ میں اس کا جواب دوں گی. تو سب سے پہلے جو ہے حیض کی کم سے کم مدت 3 دن اور 3 راتیں یعنی پوری 72 آورس 70 پر 2 گھنٹے ہیں. اس سے کم جو خون آئے وہ حیض نہیں, بیماری کا خون ہے, اسے استحاضہ کہتے ہیں. سب سے پہلے کیا ہے, منیمم پیریڈ, یعنی پیریڈ کا خون جو بلیڈنگ ہوتی ہے ہمیں منتھلی بلیڈنگ جو ہے وہ کم از کم یعنی منیمم 3 days 3 nights ہونا. کنٹینیوس ہونے کی ضرورت نہیں, لیکن تھوڑا تھوڑا اسپاٹنگ ہی کیوں نہ ہو, تھوڑا تھوڑا بلیڈنگ ہی کیوں نہ ہو, 3 days and 3 nights کمپلسری ہونا. اگر کسی کو 3 دن اور 3 رات سے پہلے پہلے یعنی 3 دن سے پہلے پہلے یا پھر صرف 1 دن ہوا بلیڈنگ یا پھر صرف 2 دن ہوا تو وہ جو ہے پیریڈس نہیں ہے بلکہ بیماری کا خون ہے, یعنی جس کیا بولتے ہیں اس کو اردو میں استحاضہ. تو اس کو پیریڈس نہیں کہیں گے تو پھر پیریڈس میں جو نماز معاف ہے وہ سب چیزیں بھی اس میں نہیں رہیں گی. تو سب سے پہلے ہمیں یہ بات جاننا ہے کہ پیریڈس بولے تو کم از کم منیمم 3 days and 3 nights بلیڈنگ ہونا. اس سے کم ہوا تو پھر وہ پیریڈس نہیں ہے, وہ حیض نہیں ہے بلکہ استحاضہ ہے. جیسے مثال کے طور پر دیکھو, کسی عورت کو 3 محرم کو شام 6 بجے خون آنا شروع ہوا اور 5 محرم کو صبح 6 بجے خون مکمل بند ہو گیا تو یہ حیض کا خون شمار نہیں ہوگا, اسے استحاضہ کہیں گے. ابھی مثال کے طور پر کوئی عورت ہے, کوئی فاطمہ سمجھو کوئی نام, تو اس کو جو ہے محرم کی 3 تاریخ کو شام کے 6 بجے جو ہے خون آنا شروع ہوا, بلیڈنگ سٹارٹ ہوئی, پیریڈ سٹارٹ ہوا, پیریڈ نہیں بلکہ بلیڈنگ سٹارٹ ہوئی تھی. اور کم از کم پیریڈ بولے تو کتنے دن ہونا تھا, 3 دن یا 3 دن اور 3 رات ہونا تھا, یعنی 3 کو سٹارٹ ہوا تو 4 5 6 تاریخ کے شام 6 بجے تک اس کو خون ہونا تھا یا پھر اس کے لگ بھگ اس کے قریب تک خون ہونا تھا. لیکن بلیڈنگ جو ہے صرف 5 محرم کو صبح 6 بجے بند ہو گئی تو اس کو جو ہے ہمیں پیریڈس نہیں بولیں گے, اس کو حیض نہیں بولیں گے بلکہ وہ خون جو ہے استحاضہ, اس کو جو ہے استحاضہ کہیں گے. وہ استحاضہ میں شمار ہوگا, وہ خون کا شمار کس میں ہوگا, استحاضہ میں ہوگا, یعنی بیماری کے خون میں ہوگا. حیض ابھی یہ تو تھی منیمم کتنے دن ہونا ہے وہ پڑھ لیے. تو ابھی اس میکسیمم کب تک ہو سکتا ہے, کسی کو پورا منتھ ہو رہا ہے تو پورا منتھ پیریڈ ہے کیا, نہیں ہے نا. تو میکسیمم پیریڈ کتنے دن ہوتا ہے, پیریڈ کا جو بلیڈنگ ہے وہ میکسیمم اسلام کے شریعت میں, ہمارے شریعت میں کتنے دن ہو سکتا ہے اس کو حیض. تو حیض کی زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن اور 10 رات ہے. اس مدت کے بعد جو خون آئے وہ حیض نہیں استحاضہ ہے. میکسیمم کب تک ہو سکتی بلیڈنگ بولے تو 10 days and 10 nights. اس سے زیادہ اگر 10 days کراس کر دیا بلیڈنگ, 10 days سے زیادہ ہو رہی تو اس کے بعد جو ہوتا ہے وہ پورا جو ہے استحاضہ ہے, یعنی بیماری کا خون سمجھیں گے. کلیئر ہو گیا نا. کم سے کم منیمم جو ہے 3 days 3 nights اور میکسیمم 10 days اور 10 nights. سمجھ میں آیا؟ جی الحمدللہ. جی الحمدللہ. ہاں, مثال کے طور پر کسی عورت کو 10 رمضان کو رات 9 بجے خون آنا شروع ہوا, 10 رمضان کو شروع ہوا تھا نا, تو میکسیمم کب تک ہو سکتا ہے, 20 رمضان تک ہونا ہے. لیکن وہ عورت کو کیا ہوا کہ 22 رمضان تک جاری رہا, تو 20 رمضان رات 9 بجے کے بعد جو خون آئے گا, جو خون جاری تھا, جو خون جاری رہا, وہ سب جو ہے حیض نہیں بلکہ استحاضہ ہے. استحاضہ یعنی بیماری کا خون ہے, بیماری کا خون سمجھیں گے اس کو. 10 days 10 nights حیض ہے اور اس کے بعد جو بھی خون جاری رہا ہے وہ جو ہے استحاضہ ہے. نیکسٹ پوائنٹ دیکھو, 2 حیضوں کے درمیان, ابھی یہ تو تھی کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ مدت کی جو حیض کی. ابھی دوسرا جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ 2 حیضوں کے درمیان پاکی کی کم سے کم مدت 15 دن ہے, زیادہ کی کوئی حد نہیں. ابھی ایک بار پیریڈ آ گیا اور پھر نیکسٹ پیریڈ کے درمیان میں ہمیں کتنے دن ایٹ لیسٹ پاک رہنا ہے, تو بتا رہے ہیں کہ 15 days. ابھی سمجھو جنوری 1 کو پیریڈ آیا تھا, 7 کو ختم ہو گیا, تو پھر 7 کو ختم ہوا تو پھر بیچ میں 10 days 15 days جو ہے ہمیں پاک رہنا ہے.
पाकी के हैं वो दिन। अगर वो 15 डेज में अगर ब्लीडिंग होती भी रही, बीच में फिर स्टार्ट भी हो गई, तो वो जो है हैज नहीं है, बल्कि 15 डेज के बाद। एक मिनट आप। तो दो हैजों के दरमियान जो है पाकी की कम से कम मुद्दत जो है 15 डेज है, 15 दिन के हैं, और ज्यादा हमें कितने दिन पाक रह सकती बोले तो उसकी कोई हद नहीं है। समझ में आया ना ये बात? क्लियर है? जी अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे। मसलन कोई औरत जी जब देखो मिसाल, हाँ मिसाल देखो समझ जाएंगे इंशाल्लाह। मसलन कोई औरत 11 शव्वाल को हैज से पाक हुई थी और उसे फिर 22 शव्वाल को खून आना शुरू हुआ, तो ये खून हैज शुमार नहीं होगा, इस्तिहाजा कहेंगे। देखो अभी एक औरत का क्या था, 11 शव्वाल को हैज से पाक हुई, तो उसका नेक्स्ट पीरियड कब आना? 26 को आना ना। 26 के बाद से ऐसे पीरियड ब्लीडिंग स्टार्ट हुई, तो उसको क्या कहेंगे, हमें हैज बोलेंगे। लेकिन उसको क्या हुआ, 22 शवाल को खून आना शुरू हो गया, तो ये 22 को जो आ रहा है वो क्या है, हैज नहीं है, बल्कि इस्तिहाजा है, बीमारी है। एटलीस्ट जो है हमें 15 डेज बीच में गैप रहना है पीरियड से पीरियड को। अगर किसी औरत को 3 या 4 या 5 दिन हैज आने की आदत हो, यानी हैज के दिन मुतय्यन हो, फिर किसी महीने में आदत मुतय्यना से ज्यादा खून आ जाए मगर 10 दिन से ज्यादा ना बढ़े, तो ये सब हैज शुमार होगा। अभी जो नेक्स्ट मसला है वो ये है कि किसी, अब हम लोग बहुत बहुत सारे लेडीज को जो है पूछे तो बताते हैं कि हमारा मंथली में 3 दिन ही छोने का, 4 दिन ही छोने का, मेरी ब्लीडिंग 5 डेज को खत्म हो जाती है, मैं 6 डेज में पाक हो जाती हूँ। यानी उनको हर एक महीना वैसा रहता, चेंज नहीं होता, एक एक महीना एक एक जैसा होना, ऐसा नहीं है। उसकी आदत जो है वो फिक्स्ड है, इतने दिन ही छोटी, बल्कि उसकी आदत का उसे उसको मालूम है, और वो डेज जो है फिक्स्ड है। तो वैसी औरत को अगर कोई किसी हमेशा जो है 3 दिन होता था और सडनली 1 मंथ, एक महीना क्या हुआ, उसको ज्यादा दिन हो गया, 4 डेज हुआ, 5 डेज हुआ, 6 डेज तक, 7 डेज, जितने भी हो, ज्यादा दिन जो है ब्लीडिंग हुई, लेकिन 10 दिन क्रॉस नहीं करी, ब्लीडिंग जो है 10 दिन के अंदर अंदर ही स्टॉप हो गई, तो वो 10 दिन में जो उसके आदत फिक्स थी, पहले 3 दिन ही छोटी थी, लेकिन इस बार 7 डेज तक जो उसको ब्लीडिंग हुआ, तो 3 दिन के बाद में भी जो ब्लीडिंग हुआ वो भी हैज में ही शुमार होगा। तो अगर वो 10 डेज के अंदर है, 10 डेज अगर क्रॉस हो गए तो फिर उसका दूसरा मसला है। चलो आगे। मसलन किसी औरत को 5 तारीख को हैज आता था और 9 तारीख को बंद हो जाता था, लेकिन रबीउल अव्वल के महीने में उसे 5 तारीख से 13 तारीख तक खून आया, तो ये सब हैज शुमार होगा। 5 को आके 9 को बंद होने की आदत थी उसे हमेशा, लेकिन इस बार क्या हुआ, दिन बढ़ गए उसके, और 13 तारीख तक ब्लीडिंग होती रही, तो लेकिन क्या है, अभी कितने दिन हुए, मतलब 5 से 9 तक बोले तो 6 7 8 9, 4 दिन। 4 दिन की आदत थी, लेकिन 13 तारीख, 10 11 12 13 और 4 दिन एक्स्ट्रा हो गए, लेकिन 10 दिन तो क्रॉस नहीं करे ना, तो ये जो एक्स्ट्रा 4 दिन की जो ब्लीडिंग हुई, ये भी जो है हैज में शुमार होगा। अगर किसी औरत को 3 या 4 दिन हैज आने की आदत हो, मगर किसी महीने में 10 दिन से ज्यादा खून आ जाए, तो आदत के दिनों के अलावा बकिया दिनों का खून हैज शुमार नहीं होगा। अभी एक तो था 10 दिन के अंदर अंदर होना, अभी ये जो पढ़ रहे हैं, अगर किसी औरत को जो है उसकी भी आदत जो है फिक्स्ड है कि 3 दिन, हर एक महीना 3 दिन ही ब्लीडिंग होता है या फिर 4 दिन ही ब्लीडिंग होता है, लेकिन किसी महीने में जो है 10 दिन से ज्यादा खून आ गया, उसका 10 दिन से ज्यादा ब्लीडिंग हो गई, तो इसका जो है हमें कैसा शुमार करना है, पहले महीने में, यानी हमेशा उन्हें 3 दिन होती थी, तो 3 दिन ही उसके हैज के होंगे, बाकी पूरे दिन जो है इस्तिहाजा के हैं, यानी बाकी पूरे दिन बीमारी का खून समझेंगे। वो हमें कब मालूम होता, हमें तो 10 डेज का वेट करना है ना, मैक्सिमम 10 डेज तक चलो पीरियड सिच रहेगा, इस बार मेरी आदत बदल को 10 डेज तक होता रहेगा, बल्कि हमें वेट करते रहती। लेकिन क्या हुआ, 10 डेज से भी ज्यादा ब्लीडिंग हो गई, 11 12 13 डेज ब्लीडिंग होती है, तो अब हमें 10 डेज जैसा फिनिश होती, गुस्ल करके नमाज तो स्टार्ट करना है, लेकिन उसकी आदत फिक्स थी, इसलिए ये जो इस्तिहाजा
انہیں ہر ایک مہینہ 3 دن ہوتی تھی، تو ابھی 3 دن سے زیادہ جتنے دن بھی ہوئے وہ تمام دنوں میں جو نماز نے پیریڈ سمجھ کو حیض سمجھ کو جو نماز چھوڑ کر ہے اس کو قضا کرنا ہے. اس کو بعد میں پھر قضا پڑھنا ہوگا، کیونکہ وہ صرف اس کے 3 دن حیض کے ہیں اور باقی سب استحاضہ کے ہیں، یعنی باقی سب جو ہے بیماری کا خون ہے. مثلاً کسی عورت کو 9 اور 10 تاریخ کو حیض آیا اور 11 تاریخ کو بند رہا، پھر 12 تاریخ اچھا اوپر ہے نا. ہر مہینہ 5 تاریخ سے 11 تاریخ تک حیض آتا تھا، مگر ربیع الاول کے مہینے میں 17 تاریخ تک خون آیا تو 9 تاریخ تک حیض شمار ہوگا اور 9 تاریخ کے بعد کا خون استحاضہ شمار ہوگا. نیکسٹ دیکھو، مدت حیض میں ہر وقت اور ہر دن خون کا آنا ضروری نہیں ہے. مدت کے اندر بعض ایام میں خون نہ آئے اور انتہا میں خون آ جائے تو ان درمیانی ایام کے احکام بھی حیض کے ہی ہوں گے. دیکھو ابھی ہم 7 days پیریڈس ہوتے سمجھو، ابھی فرسٹ 3 days بلیڈنگ ہوتی، 4th اور 5th ڈے نہیں ہوتی کسی کو، پھر اس کے بعد لاسٹ میں 6th ڈے بلیڈنگ ہو رہی. تو ضروری نہیں ہے کہ پورے دن ہمیں بلیڈنگ ہوتے ہی رہنا ضروری نہیں ہے. شروع میں بلیڈنگ ہوئی اور پھر لاسٹ میں بلیڈنگ ہوئی اور درمیانی دن میں بلیڈنگ نہیں بھی ہوئی تو درمیانی جو دن ہے وہ بھی جو ہے حیض کے ہی ہوں گے اور اس میں بھی ہمارے اوپر نماز معاف ہے، اور جو احکام حیض کے حالت کے ہیں وہ سب اس میں بھی ہمیں کرنا ہوگا. تو بیچ میں ہر ایک دن بھی جو ہے پورے 7 days بلیڈنگ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. مثلاً کسی عورت کو 9 اور 10 تاریخ کو حیض آیا اور 11 تاریخ کو بند رہا، پھر 12 تاریخ کو حیض آیا اور 11 تاریخ بھی حیض میں ہی شمار ہوگی، پورے 4 دن حیض کے ہوئے. حالت حیض کے احکام. ابھی تو یہ تھا کہ حیض کس کو بولتے ہیں اور حیض کی کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ کی مدت اور پھر پاکی کتنے دن رہنا بیچ میں وہ ہمیں پڑھ لیے نا. ابھی حالت حیض میں یعنی حیض کی حالت کے احکام کیا ہیں. اگر اٹھا تو باہر لانے چاہتے باہر ایک منٹ اللہ ٹھیک ہے گوڈ سے. حالت حیض کے احکام. حیض کی حالت میں ہمارے اوپر کیا حکم ہے، شریعت میں ہمارے اوپر کیا احکام بتائے ہیں. حیض کی حالت میں باہر جا بیٹا. حیض کی حالت میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. اس حالت میں نمازیں بالکل معاف ہو جاتی ہیں، ان کی قضا بھی ذمے میں نہیں رہتی. البتہ عورت کے لیے مستحب ہے کہ نماز کے اوقات میں وضو کر کے تھوڑی دیر مصلی پر بیٹھ کر استغفار، درود شریف اور تسبیح پڑھ لیا کرے تاکہ نماز کا اہتمام باقی رہے اور پاکی کے بعد نماز پڑھنے میں سستی نہ آئے. یہ صرف مستحب ہے. ابھی حیض کے حالت میں جو ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر سے تمام نمازیں معاف کر دیے ہیں اور اس کی بعد میں قضا کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ کر سکتے ہیں. مستحب کیا ہے بولے تو نماز کے وقت میں جو ہے وضو بنا کے مصلی پر بیٹھ کو جو ہے استغفار پڑھ سکتے ہیں، درود شریف پڑھ سکتے ہیں اور تسبیح پڑھ سکتے ہیں تاکہ ہمیں بعد میں پورا 7 days اچھا ریسٹ کر لے کو پھر بعد میں نماز پڑھو بولے تو سستی نہیں آنا اور نماز کی پابندی ہمارے اندر سے نہیں چلے جانا بول کے. مستحب یہ ہے کہ ہمیں بیٹھ کے تسبیحات کر سکتے ہیں اس وقت میں، لیکن ہمارے اوپر سے نماز معاف ہے. حیض کی حالت میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، لیکن بعد میں ان روزوں کی قضا لازم ہے. حیض کی حالت میں روزے تو جائز نہیں ہے لیکن بعد میں اس کی قضا رکھنا ہے، کیونکہ میکسیمم ہمارے 10 روزے قضا ہو سکتے ہیں نا، سال میں ایک ہی بار روزے آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس لیے بعد میں اس کی قضا رکھنے کا حکم دیے ہیں. نمازیں تو ہمارے لیے مشکل ہو جاتے ہیں، بہت سارے نمازیں بعد میں قضا کرنا، تو اس لیے اس کی قضا معاف ہے. نیکسٹ، حالت حیض میں قرآن کریم کی تلاوت کرنا اور اسے غلاف کے بغیر ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے. حیض کی حالت میں جب ہمیں پیریڈس میں رہتے ہیں تو اس وقت میں قرآن کریم کی تلاوت کرنا اور اسے بغیر کوئی کپڑے کے چھونا ہاتھ لگانا جو ہے جائز نہیں ہے. حالت حیض میں بیت اللہ کا طواف کرنا اور کسی بھی مسجد میں داخل ہونا جائز نہیں ہے. حیض کے حالت میں جو ہے بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتے اور کوئی بھی مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے. حالت حیض میں مسنون دعائیں پڑھنا جائز ہے. اسی طرح قرآن میں جو دعائیں ہیں انہیں بھی دعا کا مقصد سے پڑھنا جائز ہے. مثلاً ربنا آتنا. دیکھو ہمیں کیا سمجھتے ہیں پیریڈس کے ٹائم میں اردو بکس بھی نہیں چھیتے اور اردو یعنی جو بھی ہو ٹاپک لیکن اردو زبان میں لکھو ہے تو اس کو بھی نہیں چھیتے اور اسے پڑھتے بھی نہیں. تو ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن کو چھوڑ کر پورے دعائیں پڑھ سکتے ہیں، درود پڑھ سکتے ہیں، استغفار پڑھ سکتے ہیں اور
قرآن میں جو دعائیں ہیں جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، تو یہ سب بھی جو ہے دعا کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں حیض کی حالت میں۔ حالت حیض میں ہم بستری کرنا حرام ہے۔ حیض کی حالت میں جو ہے میاں بیوی کا ساتھ میں بیٹھ سکتے ہیں، مل سکتے ہیں، لیکن فزیکلی ملنا جو ہے وہ حرام ہے۔ حالت حیض میں دینی کتابوں کا پڑھنا جائز ہے، لیکن ان میں جہاں قرآن کریم کی آیت لکھی ہو اس جگہ ہاتھ لگانا اور اسے پڑھنا جائز نہیں ہے۔ حیض کی حالت میں بھی بتائی نا، دین کی کتابیں، بیانات کی کتابیں، یہ سب لے کو جو اردو میں ہے، جس میں بھی جو بھی زبان میں ہے وہ سب بکس لے کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن جہاں پر قرآن کریم کی آیت لکھی ہوئی ہو تو اس میں ہاتھ نہیں لگانا ہے، وہاں پر ہاتھ نہیں لگانا ہے اور وہ آیت کو پڑھنا نہیں ہے۔ حالت حیض میں عورت کا جھوٹا اور اس کا پسینہ اور اس کا بنایا ہوا کھانا پاک ہے، اور اس کے ساتھ کھانا پینا بھی درست ہے، اور اس کے پہنے ہوئے کپڑے بھی پاک ہیں، جبکہ خون یا کوئی اور ناپاکی نہ لگی ہو۔ حیض کی حالت میں جو ہے پہلے یہود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہوداں کیا سمجھتے تھے، اگر پیریڈس آ گیا تو وہ عورت ہی ناپاک ہے، اس کو پورا مکمل الگ کمرے میں رکھتے، اس کا الگ پلیٹ دیتے، اس کے پاس کوئی بیٹھتا نہیں، اس کا کوئی کھاتا نہیں۔ لیکن ہمارے اسلام میں ہمارے نبی یہ بتائے کہ ایسا بالکل نہیں ہے، وہ عورت پاک ہے، صرف اس کے ہاتھ سے کھانا بھی پاک ہے، اس کا پسینہ بھی پاک ہے، اس سے پکا ہوا کھانا، اس کے ساتھ بیٹھنا، یہ سب چیزیں جو ہے جائز ہے، اور اس کے کپڑے بھی پاک ہیں، جبکہ وہ کپڑوں پر جو ہے بلیڈنگ کچھ بھی لگ کے نہیں ہے، نجاست لگ کے نہیں ہے، تو اس کے کپڑے بھی پاک ہیں۔ تنبیہ نوٹ دیکھیے، جب حیض مکمل بند ہو جائے تو فوراً غسل کر کے نماز شروع کر دے۔ پاک ہونے کے بعد غسل اور نماز میں کوتاہی نہ کریں۔ یہ سب سے امپورٹنٹ بات بتائی جا رہی کہ جب ہم اسکول میں بھی تھے تو اس وقت میں بچیاں جو ہے بلیڈنگ ان کی جو ہے 4 ڈیز کو 5 ڈیز کو ختم ہو جاتی، لیکن 7 ڈیز کا غسل کر کچھ ہمیں روزہ رکھنے کا، 7 ڈیز کے بعد ہی ہمیں غسل کر کو نماز پڑھنے کا بول کو، اور 2 ڈیز کے نمازیں روزے سب چھوڑ ڈالتی۔ تو یہی بتا رہے ہیں کہ ایسا ہرگز نہیں کرنا ہے، ایسا کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ جیسا ہماری بلیڈنگ رک گئی، مکمل طرح سے ہمیں پاک ہو گئے، تو اسی وقت غسل کر کے نمازیں ہماری جو ہے شروع کرنا ہے۔ نمازیں قضا کرنا بالکل جائز نہیں ہے۔ 4 یا نہیں نیچے کرو 4 یا 5 دن میں حیض ناپاکی ہاں، بعض عورتیں 4 یا 5 دن میں حیض مکمل بند ہونے کے باوجود 7 دن تک اپنے کو ناپاک سمجھتی رہتی ہیں اور نمازیں نہیں پڑھتی۔ یہ خیال سراسر غلط ہے، جبکہ مکمل حیض کے بند ہونے کے بعد اگر نماز کا صرف اتنا وقت باقی ہے جتنے میں غسل کر کے صرف تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہی جا سکتی ہو، تو اس پر اس وقت کی نماز فرض ہوگی، جس کی بعد میں قضا کرنا لازم ہے۔ ہمیں تو 2-3 دن غسل نہیں کرے جیسا رہتے نا، یہاں پر تو یہ بتا رہے کہ اگر ہمیں اچھے سے پاک ہوئے، سمجھو ظہر کا نماز کا وقت ختم ہونے سے تھوڑی دیر پہلے بھی ہماری بلیڈنگ مکمل طرح سے بند ہو گئی، اتنا وقت تھا کہ ہمیں غسل کر کے صرف اللہ اکبر بول کے رکعت باندھنے کا وقت تھا، تو تبھی بھی جو ہے وہ ظہر کی نماز ہمارے اوپر فرض ہوگی، جس کی ہمیں بعد میں قضا پڑھنا ہے۔ یہ پورے حیض کے احکام ہیں۔ ابھی استحاضہ کا حکم کیا ہے؟ استحاضہ یعنی جو بیماری کا خون ہے اس کا حکم کیا ہے؟ استحاضہ کا خون زخم کے خون کی طرح ہے۔ زخم کے خون کے جو احکام ہیں وہی احکام استحاضہ کے ہیں۔ جن دنوں کی خون کو استحاضہ قرار دیا جائے، عورتیں ان دنوں کی نمازیں اور روزوں کو نہیں چھوڑیں گی، اور جن دنوں کے خون کا استحاضہ ہونا کئی دن گزرنے کے بعد معلوم ہو، ان دنوں کی نمازیں قضا کریں گی۔ ابھی جو ہے استحاضہ میں جب وہ بیماری کا خون ہے تو اس وقت میں جو ہے نمازیں بھی قضا نہیں کرنا ہے، نمازیں پڑھنا ہے، قرآن پڑھ سکتی ہیں، ہر کام پاک عورت کی طرح ہر کام کر سکتی ہیں۔ بس اتنا ہے کہ ہر نماز سے پہلے، یعنی ابھی سمجھو ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے وضو بنائے تھے، تو ظہر کی نماز کا وقت یعنی پورا وقت ختم ہونے تک انہیں وہ وضو میں پوری عبادت کر سکتی، لیکن عصر کے اذان ہو گیا، عصر کے وقت شروع ہو گیا، تو پھر وہ وضو میں عصر کی نماز نہیں پڑھ سکتے، جا کے پھر سے تازہ وضو بنا کر پھر عصر سے مغرب تک پوری عبادت کر سکتے، پھر مغرب کے وقت میں پھر نئی تازہ وضو بنانا ہے، جب وقت مغرب کا شروع ہو گیا تو پھر نئے سے وضو بنانا ہے، بس اتنا ہی ہے اس میں۔ اور دوسری بات کیا ہے بولے تو اور استحاضہ میں جو ہے نمازیں قضا نہیں کرنا ہے، اور
جیسا ہمیں پہلے متعین اس میں معلوم ہوا تھا نا کہ بعد میں ہم نہ معلوم ہوا تھا کہ پیریڈ نہیں تھا، استحاضہ تھا، تو جو نمازیں ہمیں استحاضہ میں جو قضا کردہ لینا پیریڈ سمجھ کو جو نمازیں چھوڑ دیے تھے، تو بعد میں اگر معلوم ہوا کہ وہ استحاضہ تھا تو وہ نمازیں بھی جو ہے ہمارے اوپر فرض ہو گئی، ہمیں اس کو قضا کرنا ہے۔ یہاں تک کلیئر ہو گیا نا؟ سمجھ میں آیا سب کو؟ جی الحمدللہ۔ چلو آگے بڑھیں گے۔ نفاس کے مسائل۔ بچے کی پیدائش، نفاس کس کو کہتے ہیں؟ بچے کی پیدائش کے بعد آنے والے خون کو نفاس کہتے ہیں۔ منتھلی جو خون آتا ہے اس کو تو حیض بولتے ہیں، اور لیکن یہ جو ہے یہ شادی شدہ لیڈیز کے لیے ہے۔ جو بچے کی پیدائش کے بعد عام طور پر جو خون آتا ہے نا اس کو کیا بولتے ہیں؟ نفاس۔ اور یہ نفاس کی کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ مدت کیا ہے؟ نفاس کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ہے، اور کم کی کوئی حد نہیں ہے۔ اگر کسی کو ایک آدھ گھڑی خون آ کر بند ہو جائے تو وہ بھی نفاس ہے۔ زیادہ سے زیادہ میکسیمم نفاس کی بلیڈنگ کب تک ہو سکتی بولے تو 40 ڈیز تک، اور کم کی جو ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اگر کسی کو ابھی ڈیلیوری ہوئی اس کے بعد ایک آدھا گھنٹہ تک خون آ کے بند ہو گیا تو وہ بھی جو ہے نفاس ہی ہے۔ اگر 40 دن سے پہلے نفاس کا خون بند ہو جائے تو فوراً غسل کر کے نماز پڑھنا شروع کر دے، اور اگر غسل نقصان کرے تو تیمم کر کے نماز شروع کرے، ہرگز کوئی نماز قضا نہ ہونے دے۔ ابھی ہمارے پاس یہ بھی رواج ہے کہ پورے 40 دن کا پانی پڑنے تک ہرگز ہمیں نماز نہیں پڑھتے، تو ایسا بالکل نہیں ہے، ایسا کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ اگر 20 ڈیز میں ہمارا پیریڈ آنا ختم ہو ہماری بلیڈنگ جو ہے ختم ہو گئی، نفاس کا خون جو آنا ختم ہو گیا، تو اسی وقت 20 ڈیز ہو، چاہے آدھا گھنٹہ ہی کیوں نہ ہو، ایک دن آ کے بلیڈنگ ختم ہو گئی، مکمل طرح سے ختم ہو گئی، تو اس وقت میں ہی ہمیں غسل کر کے، اگر غسل نہیں کر سکتے، غسل کرنے سے ہمارا یا بچے کا نقصان ہے، تو پھر تیمم کر کے نماز شروع کرنا ہے۔ پورے 40 دن تک پاک ہونے کے بعد بھی نماز قضا کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اگر پہلی مرتبہ ولادت ہو اور خون 40 دن سے بڑھ جائے تو 40 دن نفاس کے شمار ہوں گے اور باقی استحاضہ کے۔ دیکھو ابھی پہلی ڈیلیوری ہوئی ہے تو پورے 40 ڈیز تک تو ہمیں پہلے معلوم نہیں ہے نا کہ مجھے کتنے دن خون آئیں گا بول کے، تو میکسیمم 40 ڈیز ہمیں ویٹ کریں گے، 40 ڈیز تک انتظار کر کے 40 ڈیز غسل کر کے، اگر بلیڈنگ ہوتی ہے تب بھی 40 ڈیز کے بعد غسل کر کے نماز پڑھنا ہے، کیونکہ 40 ڈیز کے بعد جو خون آتا ہے وہ استحاضہ کا ہے۔ میکسیمم 40 ڈیز ہی ہے، اس سے زیادہ اگر خون آیا بھی تب بھی جو ہے ہمیں نماز پڑھنا ہے۔ نفاس والی عورت کا وہی حکم ہے جو حیض والی عورت کا ہے، اس کے لیے بھی مسجد میں جانا، طواف کرنا، قرآن شریف پڑھنا درست نہیں ہے، اس کے ذمے سے نماز معاف ہے، روزہ نہیں، یعنی بعد میں روزہ رکھے۔ نفاس والی عورت سے بھی صحبت کرنا درست نہیں ہے۔ نفاس کے احکام بھی وہی ہیں جو حیض کے احکام ہیں، یعنی حیض کے حالت میں قرآن شریف پڑھنا اور مسجد میں جانا، طواف کرنا جس طرح سے جائز نہیں ہے، اسی طرح نفاس والی عورت کو بھی جو ہے طواف کرنا، کعبۃ اللہ کا طواف کرنا، قرآن شریف پڑھنا درست نہیں ہے، اور اس کے ذمے سے بھی جو ہے نماز معاف ہے، اس کی قضا ضرورت نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی قضا نہیں ہے، لیکن روزے نہیں رہ سکتی، لیکن روزے کا جو ہے انہیں بعد میں قضا کرنا ہے۔ اور نفاس کے حالت میں بھی جو ہے صحبت کرنا حرام ہے۔ تنبیہ: بہت سی عورتیں ولادت کے بعد 40 دن تک نماز معاف سمجھتی ہیں، حالانکہ نفاس کا خون پہلے ہی بند ہو گیا ہوتا ہے۔ یہ بات بالکل غلط اور شریعت کا حکم بالکل غلط ہے۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ جب خون بند ہو جائے، خواہ ولادت کو دو ہی دن کیوں نہ ہوئے ہوں، فوراً غسل کر لے۔ اگر غسل سے اپنے یا بچے کے بیمار ہونے کا اندیشہ ہو تو تیمم کر کے نماز پڑھنا شروع کر دے۔ اگر نماز چھوڑے گی تو سخت گنہگار ہوگی۔ سمجھے نا جو بات میں پہلے سمجھائی تھی کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں، بہت ساری عورتیں جو ہے پرانے عورتوں کا رواج ہے کہ 40 دن تک انہیں برابر نفاس والی سمجھتے ہیں اس کو، اور نماز نہیں پڑھتے پاک ہو جانے کے بعد بھی۔ ہاں اگر 40 دن تک خون آ رہا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن 20 دن میں یا پھر 3 دن میں یا پھر صرف 2 دن آ کے مکمل طرح سے پاک ہو گئی تو اسی وقت میں جو ہے غسل کرے یا پھر تیمم کرے۔ اگر غسل کرنا ہمارے لیے بہتر نہیں ہے، بیمار ہونے کا اندیشہ ہے ہمارا یا بچے کا، تو تیمم کر کے جو ہے نماز پڑھنا ضروری ہے۔ اگر نماز چھوڑیں گے تو پھر سخت گنہگار ہوں گے۔
یہاں تک کو ہمارا آج کا ٹاپک ختم ہوا. ابھی آپ کا جو بھی ڈاؤٹس ہیں سمجھ میں نہیں آئے تو بتا سکتے.